عمر فاروق نے خلافت کی نا. نمایاں کردار کیا تھا عمر فاروق کی خلافت میں؟ رات کو بھیس بدل کر جاتے تھے رعایا کی خبر گیری کے لیے. یہ نمایاں کردار تھا عمر فاروق کی خلافت کا. اگرچہ اور بھی کردار تھے لیکن اس موضوع کو اگر ہم لے لیں آج کے لیکچر میں، نقاب چہرے پر ڈال کر، اپنی شناخت چھپا کر، یہاں تو شناخت کروائی جاتی ہے. مجھے جانو تمہیں، مجھے جاننا بہت ضروری ہے، مجھے نہیں جانو گے تو تم نے جانا کیا ہے. آج تو یہ حال ہو گیا ہے، ہر ایک اپنی پہچان کروانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. جائز ناجائز، الٹا سیدھا کالا سفید، جو طریقہ آیا پکڑ لینا ہے، مجھے جاننا ضروری ہے. یہاں بھیس بدل کر، چہرے کو چھپا کر رعایا کی خبر گیری کے لیے نکلے ہیں رات کے وقت میں. ایک بوڑھی عورت اپنے دروازے پر بیٹھ کر رو رہی ہے، دکھ میں مبتلا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ، وہ خلیفہ جنہوں نے 44 ملکوں کو فتح کیا، وہ خلیفہ جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے. اس وقت کی سپر پاور عمر فاروق کے نام سے کانپتے تھے. عمر فاروق نے وہ خلافت کی. یہاں عورت جو ہے مائی صاحبہ باہر بیٹھ کر رو رہی ہیں. آپ نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، کہا اما جان کیا بات ہے؟ اس نے اپنا دکھڑا بیان کرنا شروع کیا. کہا اما جان مجھے اندر آنے دے. فرمایا تو اندر آ کر کیا کرے گا؟ فرمایا اما جان مجھے آنے تو دے. بڑی منت سماجت کی ہے مسلمانوں کے خلیفہ نے، جس نے 44 ملکوں کو فتح کیا ہے، جو قیصر و کسریٰ جس کے نام سے کانپتے تھے، جس گلی سے گزر جائے شیطان اپنا راستہ بدلتا تھا، وہ عمر فاروق وہ مائی صاحبہ سے ہاتھ جوڑ کر اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. کہا کہ کیا کرو گے؟ مجھ پر تو 25 دینار کا قرضہ بھی ہو چکا ہے، گھر پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں بیوہ خاتون ہوں. عمر فاروق اندر جا کر جاننا چاہتے تھے کہ یہ خاتون جو کہہ رہی ہے صحیح بات ہے یا غلط ہے. حاکم کا منصب یہ بھی ہے نا کہ رعایا کی خبر گیری کرے، اور اس طور پر خبر گیری کرے کہ اگر کوئی کمی کوتاہی والا معاملہ ہے تو اس کو جان لے. اندر گئے، دیکھا کہ حالات واقعی ایسے ہی. اس گھر کی حالت بتا رہی ہے کہ جو خاتون باہر بیٹھ کر آہو بکا کر رہی ہے وہ غلط نہیں ہے. خیر باہر تشریف لائے، فوراً گئے بیت المال، کھانے پینے کی چیزیں لے لی اور 25 دینار جو قرضہ ہو گیا تو وہ بھی لے لیا. دوبارہ اس عورت کے گھر پر گئے. ہمیں تو اپنے پڑوس کا پتہ نہیں چلتا کہ پڑوس میں کوئی شخص بھوکا ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب تم کھانا بناؤ نا تو اپنے شوربے کو زیادہ کر لو، کچھ پانی ڈال دو، گرد و نواح کو دیکھ لو، کوئی بھوکا ہے اس کو کھلا دو. یہ تعلیم ہے ہماری نبی کی ہمارے لیے. حاکموں کو یہ درس دیا ہے ہمارے نبی نے. عمر فاروق نے یہ سب کھانے پینے کی چیزیں دی. فرمایا کہ اماں جان ایک کام کرے گی. میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا کہ اماں جان عمر کو معاف کر دے. میں عمر کو معاف نہیں کروں گی. فرمایا عمر بڑا کمزور ہے، بڑا ناتواں ہے، رب کی بارگاہ میں جواب کیسے دے گا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں تیری اس حالت کا کیا جواب دے گا؟ اس سے کوتاہی ہو گئی، اسے معافی دے دے. فرمایا عمر کو معاف نہیں کروں گی. آپ نے منت کی، ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے. میں ٹھیک ہے تو بہت زیادہ اصرار کرتا ہے تو میں معاف کرتی ہوں. جیسے ہی مائی صاحبہ نے کہا نا کہ میں معاف کرتی ہوں، عمر فاروق نے کہا کہ مائی صاحبہ ایسے نہیں، لکھ کر دے دے. اماں جان نے کہا کہ بیٹا میں لکھنا کہاں جانتی ہوں، مجھے لکھنا نہیں آتا.
تو ماں جی میں لکھ کر دیتا ہوں تو اس پر اپنے دستخط کر دو تاکہ سند ہو جائے کہ تو نے معاف کر دیا۔ یہ تھے مسلمانوں کے حاکم، یہ حاکم تھے۔ ہم نے تو بھائیوں کا، سگے بھائیوں کا مال کھا لیا۔ اس معاشرے کا حال تو اتنا خراب۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ علی المرتضیٰ اور دیگر چند صحابہ عمر فاروق کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے اور فرمایا کہ شام کے سفیر آئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا سبق مل رہا ہے؟ واقعے کو فقط واقعے کی حیثیت سے نہ سنیں، اس سے سبق لیں۔ مسلمانوں کا حاکم ہو تو اس کے لیے رات بھی دن ہوا کرتی ہے، اس کے لیے رات بھی دن ہوا کرتی ہے۔ جب منصب ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، تو اس کے تقاضے پورے کرنے پڑتے، تقاضے پورے کرنا پڑتے۔ فرمایا امیر المومنین عمر فاروق شام کا سفیر ملنے کے لیے آیا ہے، آپ یہاں پر موجود ہیں۔ اس عورت نے سنا کہ یہ مسلمانوں کے امیر ہیں، وہ ٹھٹک گئی۔ فرمایا اماں جان تو نے کہا ہے میں نے معاف کر دیا، اب اسے پھرنا نہیں۔ علی المرتضیٰ کی ڈیوٹی لگائی ہے، علی اس کاغذ پر دستخط تو نے لینے ہیں، اور جب میں مر جاؤں نا اس وقت تک اس کو سنبھالنا، میرے مرنے کے بعد اس کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ میں رب کی بارگاہ میں یہ کہوں گا کہ ایک بوڑھی عورت مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، اس کو بھی عمر نے راضی کروا لیا۔ یہ تھے مسلمانوں کے حق۔ ایسی نظیریں آج ملتی نہیں ہیں، آج ایسی نظیریں نہیں ملتی۔ عمر فاروق کا دور ہے۔ ایک اور واقعہ سنیں، لیکن فقط واقعے کی حیثیت سے نہیں، سبق حاصل کرنا، اپنی زندگی میں نافذ کرنا۔ ہمارے پاس اگرچہ حکومتیں نہ صحیح، لیکن حدیث پاک ہے نا بخاری کی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں کل بروز قیامت پوچھا جائے گا۔ مسجد مل گئی ہو ہمیں، مسجد مل گئی ہو ہمیں، امامت بھی مل گئی ہو، خطابت بھی مل گئی ہو، کیا ذمہ داری نہ ہوتی ہے؟ یہ اتنی آواز سے مائک کو کھول دیا جائے کہ پڑوسی والے لکھ کر لگا دیں فیس بک پر کہ ہم ان سے پریشان ہیں۔ نہیں، یہ مصطفیٰ کریم کے دین کا تقاضا نہیں ہے۔ کہ ہر ایک حاکم ہے اور حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں اور آپ جس گھر میں رہتے ہیں، اگر ہم گھر کے بڑے ہیں تو ہم سے ہمارے گھر والوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ہمارے گھر والے اگر غلط ٹریک پر چل رہے ہیں ہمیں سوال کیا جائے گا۔ تو حکمرانی فقط ملک کی حکمرانی نہیں ہوتی، صوبے کی حکمرانی نہیں ہوتی، حکمرانی گھر کی بھی ہوتی ہے، ہر طور پر۔ کیا فرمایا؟ اسلم کہتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق کے ساتھ میں رات کو نکلا تھا اور ہم دورہ کر رہے تھے، مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے کہ مسلمانوں کے حالات کیا ہیں۔ کہتے ہیں ایک گھر کے پاس سے ہمارا گزر ہوا، دو خواتین آپس میں باتیں کر رہی تھیں، ان میں سے ایک ماں تھی، دوسری بیٹی تھی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا ایسا کرو کہ دودھ بہت تھوڑا ہے، پانی ملا دو، کچھ اضافہ ہو جائے گا۔ لڑکی نے کہا کہ امی جان آپ کو معلوم نہیں عمر فاروق کا دور ہے، عمر فاروق نے سخت تاکید کی ہے کہ دودھ میں کوئی بھی شخص پانی نہیں ملائے گا۔ ہمارے حاکموں نے کب تاکید کی کہ دودھ میں پانی نہیں ملایا ہے؟ بلکہ آج کل کا حال تو یہ ہے کہ پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے۔ کبھی یہ اسٹیٹمنٹ ہم نے نہیں سنی کہ دودھ میں پانی نہیں ملاؤ۔ اتنے حکمرانوں کو ہم نے دیکھا، کبھی نہیں کہا گیا کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ۔ اس قوم کے پاس جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بددیانتی کے تو اتنے نئے نئے فارمولے ہیں کہ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، گوشت چکن کٹ گیا ہے، تیار ہے، اس کو بھی جو ہے سرنج کے ذریعے پانی اس میں بھی انجیکٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی ویٹ کو بڑھایا جائے۔ ہم نے کہا کہ نئے نئے فارمولے ہیں،
بددیانتی کے، چیٹنگ کے۔ عمر فاروق کے دور میں دودھ میں پانی ملانے کے لیے حکیم وقت کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا عمر فاروق کون سا دیکھ رہا ہے یہاں پر، اس وقت عمر فاروق نہیں ہے، ان کو کیا پتا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے۔ فرمایا کہ عمر فاروق نہ دیکھے، ان کا رب تو دیکھ رہا ہے، رب تو دیکھ رہا ہے، اس سے تو میں اور آپ چھپے ہوئے نہیں ہیں، لہذا میں ایسا نہیں کروں گی۔ یہ دونوں گفتگو سن کر وہاں سے رخصت ہوئے، لیکن عمر فاروق نے جو کیا وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اسلم اس گھر کو دیکھ لو، اچھے طریقے سے دیکھ لو، صبح کو یہاں آنا اور معلومات کرنا کہ اس گھر میں کون کون رہتا ہے، اور یہ بھی مجھے بتانا کہ یہ لڑکی جو دودھ میں پانی نہیں ملا رہی اپنی ماں کے کہنے کے باوجود بھی، یہ لڑکی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے؟ ٹھیک ہے، دوسرا دن ہوا، اسلم نے ساری معلومات اکٹھی کی اور فرمایا حضور یہ دونوں ماں بیٹی رہتی ہیں، اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ان کے پاس چند بھینسیں ہیں، اسی کا دودھ بیچ کر یہ گزارا کرتی ہیں، اور یہ لڑکی جس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے یہ غیر شادی شدہ ہے، اس کی شادی ابھی ہونی ہے، ہوئی نہیں۔ آپ اپنے گھر پر آئے، اپنے بیٹوں کو بلایا، تینوں بیٹے عبد الرحمن ابن عمر اور حضرت عاصم، تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ تم نے نکاح کرنا ہے۔ تو بڑے دو صاحبزادے عبد الرحمن اور ابن عمر نے کہا کہ ہم تو شادی شدہ ہیں، ہمیں نکاح کی حاجت نہیں۔ حضرت عاصم نے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسی لڑکی سے اپنے بیٹے کا نکاح کروایا۔ گویا کہ یہ لڑکی جو دودھ میں پانی نہیں ملا رہی، اس کا یہ عمل رب کی بارگاہ میں اس کو کہاں تک لے کے جاتا ہے؟ خلیفۃ المسلمین کی بہو بننے کا شرف ملتا ہے اس کو، عمر فاروق کی بہو۔ پھر اس لڑکی کے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی، اور اس بیٹی نے جو بیٹا پیدا کیا ہے اس کو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں۔ دادا کیجئے کہ عمر فاروق سے لے کر عمر بن عبدالعزیز تک پہنچ گئی فقط دودھ میں پانی نہ ملانے کی برکت۔ کیا درجے پائے، ہاں کیا درجے پائے۔ طبرانی نے، حاکم نے روایت نقل کی، کس سے؟ ابن مسعود سے۔ فرمایا کہ عمر فاروق کا علم میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور وہ زمین کے تمام زندہ لوگوں کا علم دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو عمر فاروق کا علم سب پر غالب آ جائے گا۔ عمر فاروق جیسا علم۔ ابو اسامہ کہتے ہیں جانتے ہو ابو بکر و عمر کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ اسلام کے مادر پدر ہیں، اسلام کے ماں باپ ہیں۔ امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں اس سے بیزار ہوں جو ابو بکر اور عمر کا ذکر بدی کے ساتھ کرے، نبی کے اہل بیت اس سے بیزار ہوں جو شیخین کریمین کو گالیاں دے۔ ہاں یہاں شیخین کریمین کو گالیاں دینے والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ غور کر لیں ان کا حال کیا ہے، اور یہ حدیث پاک معجم الکبیر طبرانی کی ہے، معجم الکبیر طبرانی کی حدیث نمبر 8809۔ میں پورا ریفرنس کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں تاکہ شبہ نہ پڑے۔ زہد و تقویٰ کیسا تھا عمر فاروق کا؟ ہاں ہم تو عقیدت ہماری ہے نا، ایسے ہی عقیدت ہے نا ہماری۔ ہاں امام حسین کا نام لیتے ہیں لیکن امام حسین کے نام پر گردن کٹوانا تو بہت دور کی بات، ہم تو چھوٹا سا بھی قربانی نہیں دے سکتے۔ عمر فاروق جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے نا 7 لقمے لیتے تھے یا 9 لقمے لیتے تھے، زیادہ سے زیادہ 11 لقمے۔ 11 لقموں سے زیادہ عمر فاروق پیٹ میں نہیں ڈالتے تھے۔ یہ زہد و تقویٰ تھا آپ کا۔
ہمارا تو پیٹ بھر جائے من نہیں بھرتا. ہاں پیٹ بھر جائے من کو تسکین نہیں ملتی. یہ وہ لوگ تھے. جب خطبہ ارشاد فرمایا نا آپ نے, آپ کے قمیص کے دونوں شانے شولڈر کے درمیان 4 پیوند تھے. 4 مسلمانوں کا خلیفہ شیطان اس راستے کو چھوڑ دے جہاں سے عمر فاروق گزرے, نیل کو خط لکھ دیں تو نیل جوش مارنا شروع کر دے. وہ عمر فاروق 4 پیوند کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے کے ساتھ خطبہ دے رہے ہیں. ایک شخص آیا قصر روم سے, روم کے علاقے سے, مدینہ طیبہ میں آیا. امیر المومنین کو تلاش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے امیر سے ملنا ہے, کوئی بات چیت کرنی ہے, کوئی معاملات طے کرنے ہیں. کیا ہوا؟ کسی نے کہا کہ مسجد میں موجود ہے, کہاں ملنے آؤ. مسجد میں گئے, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص موٹے لباس جس پر پیوند لگے ہوئے ہیں, اینٹ کو سرہانہ بنایا ہوا ہے, تکیہ بنایا ہوا ہے, آرام کر رہا ہے. باہر نکلا, کہا مسجد میں تو کوئی نہیں ہے امیر المومنین. تمہارا مسجد میں ہی ہے, ہم نے تو دیکھا تھا. وہاں تو فقط ایک شخص موجود ہے جس کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں, موٹے بوسیدہ سے کپڑے ہیں, تکیہ بھی اس کو میسر نہیں ہے, اینٹ کو سرہانہ بنا کر سو رہا ہے. فرمایا یہی مسلمانوں کے امیر ہیں. یہ مسلمانوں کے امیر تھے. مجھے بتائیے کہ اس کے دل میں جو مسلمانوں کی ہیبت ہوئی, اس کا اندازہ میں اور آپ کر سکتے ہیں. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.